أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اخروی دن سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور وہ اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کی انہیں پیروی کرنی چاہیے۔ پچھلے ماہ جلسہ سالانہ UK کے موقع پر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر الحزب نے اپنے ایک خطاب میں آیا کہ جماعت کے بعض مخلصین، کارکنان، خدمتگار جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر جو ہی وہ اپنے گھر میں واپس آتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو گھر کے حالات کو مقدر کر دیتے ہیں اور ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس صورتحال کو اپنے کے لیے تبدیل کریں۔ اس وقت میرا موضوع ہے خیرکم لأہلہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہتر ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو ہی نہایت حسین و جمیل ہے۔ آپ کی سیرت کے گلستان میں جس طرف بھی جائیں، ہر کوچہ اسوہ پاک کا ایک نیا اور سب سے اعلیٰ منظر پیش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ، جس کے کہنے سے نہایت شان کے ساتھ یہ بات نظر آتی ہے کہ بلا شبہ آپ ہی ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والے تھے۔ خاکسار سب سے پہلے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں انبیاء اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنے کی غرض و غایت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کہ انبیاء ایسے فنا فی اللہ ہوتے ہیں
اور دنیا اور اس کی لذتوں سے دور بھاگتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں؟ ایسے معترضین اتنا نہیں جانتے کہ ایک شخص تو ان باتوں کا اسیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف انبیاء کا گروہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے محض خادم کے طور پر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء ہر قسم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، پس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں تو اس پہلو میں تکمیل اصلاح کیوں کر ممکن ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرت کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے روبرو کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ جب وہ اس راہ سے ہی ناواقف ہیں اور مدارس سے ہی بے خبر، تو وہ کیا اصلاح کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہی تو کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپ کا نمونہ کامل ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا دل خدا تعالیٰ کی طرف اس دریا کی ایک تیز دھار کی طرح جو پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے، اور اس کی رو میں ہر خس و خاشاک بہہ جاتا ہے۔ خاکسار اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کی چند مثالیں پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی ایک خوبصورت مثال اس واقعہ میں نظر آتی ہے کہ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اپنے ساتھ کامل وفا کا پورا یقین کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تمام اموال اور غلام اور معاملات کا پورا اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت خدیجہ جو بذات خود نہایت نیک طبع ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دانا اور زیرک بھی تھیں، چند دن میں ہی اس حقیقت کو جان گئی تھیں کہ وہ بذات نہایت زیرک جان گئی تھیں کہ ان کے شوہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ان کے اموال و معاملات کے اختیار کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ نہایت اعلیٰ درجہ کے حسن سلوک کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 15 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد پہلی دفعہ وحی کے نزول کے موقع پر دی، جب وحی ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو آپ کی بیگم آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آپ کی تصدیق فرمائی اور آپ کے اس دعویٰ میں ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزار چکی تھیں، جانتی تھیں کہ آپ نے وہی بیان کیا ہے جو حقیقت ہے، اور حضرت خدیجہ نے نہ صرف آپ کی وحی کی تصدیق کی بلکہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کا حامل قرار دیتے ہوئے یہ تسلی بھی دی کہ خدا آپ کو کبھی ناکام و نامراد نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ
صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک فرماتے ہیں، غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، معدوم ہو جانے والی نیکیوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی جو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کے باوجود حق کے ہی معین و مددگار ہوتے ہیں، یعنی سچی بات ہی کہتے ہیں، اور پھر آپ مہمان نواز بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ اسلام کے ظہور سے قبل مکہ کی ایک رئیسہ خاتون تھیں، آپ کو تمام آسائشیں میسر تھیں، انہوں نے اسلام کے زمانہ میں بے شمار تکالیف برداشت کیں، یہاں تک کہ آپ شعبہ ابی طالب میں محصوری کا عرصہ بھی گزارا، لیکن اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہترین حسن سلوک تھا جو آپ ہر لمحہ محسوس کرتی تھی۔ اس حسن سلوک کے مقابلہ میں دنیا کی ہر تکلیف بے حیثیت تھی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی ایسی محبت تھی کہ جو ان کی وفات کے بعد بھی ماند نہ ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، رسول خدا، آپ کو اللہ نے بڑی اچھی اچھی بیویاں عطا کی ہیں، اب اس بڑھیا کا ذکر بھی چھوڑیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، خدیجہ نے اس وقت میری ساتھ دیا جب میں تنہا تھا، وہ اس وقت میری سپر بنی جب میں بے یارو مددگار تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فدا ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ہی اولاد عطا فرمائی، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ مسند احمد بن حنبل۔ اور یہی وہ حسن سلوک تھا جو آپ نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ روا رکھا، اور ہر زوجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی گواہ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے، آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، مسکراتے رہتے۔ نیز آپ فرماتی ہیں کہ اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا اور نہ کسی خادم کو کچھ کہا۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی مصروف الاوقات نہیں تھا، اس کے باوجود گھر والوں کے حقوق پوری طرح ادا کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں روایت ہے کہ جس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے رشتہ داروں سے اور ان کی سہیلیوں سے بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی آواز کان میں پڑتے ہی کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ حالہ آئی ہے جو خدیجہ کی بہن ہے، اور آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ گھر میں جب کبھی بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھجوانے کا انتظام فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ اتنا وقت ہی گھر سے باہر گزارتے جتنا ضروری ہوتا، اور جب باہر کے کام ختم ہو جاتے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارتے، اور اسی بات کی نصیحت آپ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ کو بھی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی ضروریات پوری کر لے جس کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے جلد گھر واپس آئے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اپنی اسی اسوہ پر چلنے کی تاکید فرمائی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کیا یہ درست ہے کہ تم دن بھر روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ اس پر میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو، رات کو قیام کرو، سو بھی جایا کرو، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ملنے والے لوگوں کا بھی تم پر حق ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ تھیں جن کا اصل نام زینب تھا۔ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید معاند یہودی قبیلہ کے سردار بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں، اور انہی معاندین میں سے ایک سردار کنانہ بن ربیع بن الحقیق کی بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر سے واپسی پر، جو کہ حضرت صفیہ کا حضور کے ساتھ پہلا سفر تھا، حضور نے اونٹ پر حضرت صفیہ کے لیے خود جگہ بنائی۔ آپ نے جو عبا پہنی ہوئی تھی اسے اتار کر اور تہہ کر کے حضرت صفیہ کے بیٹھنے کی جگہ بچھایا۔ پھر ان کو سوار کرتے ہوئے آپ نے اپنا گھٹنا ان کے آگے جھکا دیا اور فرمایا اس پر پاؤں رکھو اور سوار ہو جاؤ۔ ہم سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جب ہماری لجنا کسی شادی حال میں یا مسجد میں یا مال میں جاتی ہیں اور خامد ساتھ ہوتا ہے، جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تو خامد اپنی کار میں بیٹھا، سٹارٹ کر کے بیٹھا، اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آتی ہیں تو خامد بیچارے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ وہ باہر نکل کر اپنی بیوی کا دروازہ کھول دے۔ یہ ایک شفقت، مودت اور محبت کا تقاضا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبت مزید بڑھے گی، اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی کبھی باہر جائیں، مسجد میں ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور بھی جب صحابہ کے بیچ میں تھے اس وقت ہی آپ نے گھٹنا ٹیکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیویوں سے محبت کے تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کے لیے سہولیات میسر کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ گھریلو زندگی میں ہے وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے نان و نفقہ اور دیگر ضروریات کا بطور خاص اہتمام فرماتے، یعنی جو ان کے اخراجات ہیں ان کا خاص اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ اپنی وفات کے وقت بھی ازواج مطہرات کے نان و نفقہ کے بارے میں تاکیدی ہدایت کرتے اور فرمایا کہ ان کا خرچہ ان کو باقاعدگی سے دینا چاہیے۔ اس طرح احباب جماعت کو بھی چاہیے کہ جو بیوی کا ہر ماہ کا خرچ ہے، جیب خرچ ہے، اس کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جس حد تک ممکن ہوتا اپنی مصاحبت بھی فرماتے اور ان کو دینی کاموں میں خدمات سے ثواب حاصل کرنے کا بھی پورا موقع عطا فرماتے۔ اب جب جہاد پر جاتے تو اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے، اور جس زوجہ کا نام قرعہ میں نکلتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران صحابہ کو پانی پلاتی، زخمی صحابہ کی مرہم پٹی کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور رات کو نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے اور عبادت کرتے۔ جب طلوع فجر سے تھوڑا سا وقت رہ جاتا تو آپ مجھے جگاتے
اور فرماتے کہ تم بھی 2 رکعت پڑھ لو۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے، اور اس غرض کے لیے سب سے بڑھ کر آپ اپنے نمونہ اور اعلیٰ کردار سے ان کی تربیت فرماتے تھے، جہاں ضروری ہوتا الفاظ میں بھی، اور ان کو واضح و نصیحت بھی فرماتے۔ ایک دفعہ جب آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے تو کسی دوسری زوجہ نے اپنی خادمہ کے ہاتھ برتن میں کھانا بطور تحفہ بھجوایا۔ حضرت عائشہ نے اس خادمہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس سے وہ برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس برتن کے ٹکڑے جمع کیے اور پھر کھانا اس برتن میں ڈالا۔ بعد ازاں گھر سے ایک برتن لیا اور اس خادمہ کے ہاتھ اس ام المومنین کی طرف اسے بھیج دیا جس کی طرف سے کھانا آیا تھا، اور ٹوٹا ہوا برتن اس کے گھر نے دیا جس نے وہ برتن توڑا تھا۔ ہمارے ہادی کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنا بات پر زود و کوب کرتا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے 2 سچے دوست ہوتے ہیں۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی بیویاں ہیں۔ اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، حرف آخر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔